ان چیزوں پہ غور ہونا چاہیے۔ وہ زمانہ گزر گیا کہ ہم صرف مجلسوں کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کریں۔ آپ کا بچہ کتنے گھنٹے مجلس میں آتا ہے؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ۔ ہمارے یہاں اگر شیعہ چینلز بنا بھی رہے ہیں تو نیوز چینل بنا رہے ہیں، تو نیوز کو کتنے گھنٹے دیکھے گا؟ اور اس میں آپ شیعہ پیور نیوز چلانا بھی چاہو تو ساری سینسر ہو جاتی ہیں، فرقہ واریت میں بات چلی جاتی ہے، لپیٹ سپیٹ کر آپ کو بات کرنی پڑتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، اس کی انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ اصل جس کو تربیت کرنی ہے، جس کے اندر معرفت النفس ہونی چاہیے، وہ خاتون ہے۔ وہ آپ کے بچوں کو پالے گی، وہ آپ کے بچوں کو بڑی کرے گی، لیکن اس کی تربیت کہاں سے ہونی ہے؟ وہ 6 گھنٹے 4 گھنٹے ڈیلی کوئی نہ کوئی ڈرامہ دیکھتی ہے، آپ کے بچے کوئی نہ کوئی کارٹون دیکھتے ہیں۔ تو آج تک کسی مومن کو یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ ہمارے انویسٹرز نے بینک پاکستان میں بنا دیے، مختلف کمپنیاں بنا دیں، اس میں ان کا فائدہ، لیکن تم نے کون سا ایسا بزنس کیا جس میں قوم کا فائدہ ہو؟ کون سا ایسا بزنس کیا جس میں قوم کے بچے اور جوانوں کا فائدہ ہو؟ نیوز چینلز ہیں ہمارے شیعوں کے ماشاءاللہ، لیکن کوئی ڈرامہ چینل نہیں، یہ تصور ہی نہیں ہے نا۔ ظاہر ہے جب تم گیپ رکھو گے، اب ان کے یہاں ہوتا کیا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ڈرامے بنتے کیسے ہیں۔ رائٹر جو ڈرامہ لکھتا ہے، پاکستان کا مشہور رائٹر ٹی وی پر آ کر کہتا ہے کہ اس وقت 90% جو رائٹرز ڈرامہ لکھ رہے ہیں ان پر فیمنزم کا قبضہ ہے۔ کہ میں نے کل آپ کو مثال دی تھی کہ ایک خاتون کو اگر کسی ڈرامے میں تھپڑ لگایا جائے تو وہ سین آج کاٹ دیا جاتا ہے کہ اس سے تشدد نہ بڑھے، کہیں مرد یہ نہ سیکھیں کہ خاتون کو تھپڑ مارا جاتا ہے، لیکن اسی ڈرامے میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ ایک مرد شراب پی رہا ہے، لیکن اس سین کو کاٹا نہیں جاتا۔ یعنی شریعت کا درد کم ہے، لیکن ویسٹرن جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو بڑھا۔ اب فیمنزم ایک نعرہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کی آزادی۔ آزادی کا مطلب کیا ہے؟ اسے جاب بھی کرنے دو، اسے باہر نکلنے بھی دو، اسے اپنی مرضی سے دوستیاں کرنے دو، اسے اپنی مرضی سے نامحرموں کے ساتھ تعلق بنانے دو۔ اور جو بل آپ کو منظور کر کے دیا جا رہا ہے، آج لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا، لیکن آج کل یہ ہو جائے گا۔ اس خاتون کی حمایت میں لوگ نکل آتے ہیں۔ اگر غیر تعلق بنایا، ایران میں اس کو کہا جاتا ہے وائٹ میرج، ازدواج سفید، بغیر نکاح کے ایک مرد اور خاتون تعلق بنائیں اور کہیں پہ رہیں، کوئی اس کو کچھ بھی نہ کہے، ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ اسی میڈیا کے ذریعے سے۔ اس کا موٹو کون ہے؟ میڈیا ہے۔ اب ظاہر ہے آپ کا بچہ دیکھے گا، آپ کی بچی دیکھے گی، اس کے اندر سے جتنا ریپیٹڈلی یہ دیکھا جائے گا، اس کے سب کانشیس میں آ جائے گا کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بھئی آپ کا بچہ جھوٹ بولتا ہے تو والد ٹوکتا ہے نا کہ بیٹا جھوٹ مت بولو، بری بات ہے۔ کوئی غیبت کرے، والدہ ٹوکے کہ غیبت نہیں کرو، بری بات ہے۔ لیکن گھر میں جھوٹ بولا جائے، آپ بچے کو ٹوکے نہیں، جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے لیے جھوٹ نارملائز ہو جائے گا، کہ جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں میاں بیوی جب آپس میں جھگڑے، بچے ان کو دیکھ رہے ہوں، اب یہی بچی جس نے پوری زندگی دیکھا کہ میری ماں نے والد کے ساتھ لڑائیاں کی، میرے والد نے میری اماں کے ساتھ لڑائیاں کی، اب جب اس کی شادی ہو جائے گی، جب یہ اپنے شوہر کے ساتھ لڑے گی اور ماں کہے گی کہ نہیں لڑو، تو کیا کہے گی؟ اماں تم تو پوری زندگی خود لڑتی رہے اور مجھے درس سکھا رہی ہو۔ تو جو ہم سیکھتے، جو ہم دیکھتے ہیں، وہ ہمارے مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو پوری پلاننگ کے ساتھ یہ ڈرامے بنائے جاتے ہیں۔ کیریکٹر آپ دیکھیں کس طرح سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ مثلا مجھے ایک ڈرامہ بنانا ہے، میرے پاس اسٹوری بھی ہے، تو ایک انویسٹر آتا ہے، کہتا ٹھیک ہے آپ ڈرامہ بنائیے، آپ مشہور رائٹر ہیں، آپ کا ڈرامہ چلے گا بھی، ہم آپ کو فری میں انویسٹمنٹ دے رہے ہیں، ہماری ایک شرط ہے وہ آپ پوری کریں۔ کون سی؟ اس ڈرامے میں مرد ایکٹر اور خواتین، بیسیکلی خواتین پہ زیادہ کام کیا جاتا ہے، وہ جو لباس پہنیں گی وہ ہم ان کو پرووائڈ کریں گے، یعنی کپڑے ہماری مرضی کے پہنیں گے۔ ہر ایکٹر اپنی مرضی سے کپڑے نہیں پہنتا، ہم ان کو پرووائڈ کریں گے۔ اب آہستہ آہستہ کلچر کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے، اسے ویسٹرن کپڑے پہنائے جاتے ہیں، واحیات کپڑے پہنائے جاتے ہیں، بے حیائی والے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، تاکہ آہستہ آہستہ بچیوں کا کلچر تباہ ہو۔